السلام علیکم ناظرین، پروگرام سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک کے اندر جو تیل ہے اور پیٹرول ہے اور اس کے علاوہ جو آٹا ہے، اس کا بحران جو ہے شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ مین میڈ ہے یعنی آرٹیفیشل کرائسس ہے، یا اس کو جو ہے بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جینون ہے، چونکہ خلیج کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ جو اس وقت خلیج کے اندر یعنی مڈل ایسٹ کے اندر جو وار کی جو سچویشن ہے، آگ تیزی سے پھیل رہی ہے، اس کا امپیکٹ کہہ سکتے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر یہ صرف پنجاب تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ سندھ تک بلکہ پورے پاکستان میں محسوس کیا جا رہا ہے۔ اس وقت اگر میں بات کروں آئل اور گیس کے کرائسس کی، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جناب روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو اس وقت قیمتوں کا جو تعین ہے وہ کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے جو کارٹلز ہیں پیٹرول اور تیل کے، وہ اس کو قبول نہیں کر رہے، اور انہوں نے ایک کرائسس والی صورتحال پیدا کرنی شروع کر دی ہے تاکہ حکومت جو ہے بو ڈاؤن کرے اور کسی ایک سٹیج کے اوپر اس جو قیمت ہے وہ آسانی سے مزید پیٹرول کی بڑھائی جائے، تیل کی قیمتیں بڑھائی جائیں، تیل کی پروڈکٹس کی جو قیمتیں ہیں وہ رائز کریں تاکہ عوام کا مزید جو ہے استحصال کیا جا سکے۔ اس ساری سچویشن پر بات کریں گے کہ پنجاب کے اندر بھی یہی صورتحال نظر آ رہی ہے، ہمیں سندھ میں بھی یہ نظر آ رہی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی یہی صورتحال ہے، اور اس کے اندر ایک طرف حکومت دعوے کر رہی ہے کہ جناب معاملات بڑے ٹھیک ہیں، حالات جو ہے کنٹرول میں۔ کل پرائم منسٹر پاکستان جو ہے میاں شہباز شریف صاحب، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ملک جو ہے وہ پٹری کے اوپر ہے، معیشت جو ہے اب بالکل صحیح راستے پر چل رہی ہے اور بہت جلدی پاکستان جو ہے معاشی ترقی کر لے گا۔ لیکن حقائق، گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ بات آپ کو بتا رہی ہیں، بالکل جو منظرنامہ ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت جو ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے عندیہ دے دیا ہے، یہ ایک اخبار کا دعویٰ ہے امریکی کا، کہ جناب امریکہ جو ہے وہ ایران کے اندر جو ہے اپنی افواج اتارے گا۔ اب ڈیفینیٹلی اگر یہ دعویٰ درست ہے تو پھر خطے کی جو صورتحال ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسی آگ میں جا رہا ہے کہ جس کے حوالے سے جب ٹرمپ صاحب آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں مڈل ایسٹ کو جہنم بنا کے رکھ دوں گا، تو بالکل اسی طرف آ رہا ہے۔ اور آج جو ہے امریکہ کے زوما جو ہیں، ان کے جو عہدیدار ہیں امریکی حکومت کے، انہوں نے بڑے واضح، جس میں جے ڈی وینس بھی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کے اندر اس کا بہت بڑا رول ہے اور اس کا اپنا ایک ایجنڈا ہے اس جنگ کو ایک ڈفرینٹ رنگ دینے کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل اپنا کھیل کھیل رہا ہے، امریکہ اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، امریکی عوام کے جو بجٹ کا پیسہ ہے وہ بھی اس میں استعمال ہو رہا ہے۔ بہرحال خطے کی صورتحال کہاں جائے گی، پاکستان کس طرف کھڑا ہے، اور جو معمولات ہیں جو زندگی کے، وہ پاکستانی عوام جو ہے پہلے ہی جو ہے بڑی مشکل میں ہے، اور خودکشیوں کی جو ایک تعداد ہے ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت ایک خبر یہ بھی ہے کہ پنجاب کے اندر ایک شہر کے اندر ایک شخص نے صرف اس لیے خودکشی کر لی، مزدور نے، کیونکہ اس کا 42,000 روپے کا جو ہے بل آ گیا۔ تو اب اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں، میرے ساتھ میرے پہلے مہمان سردار آصف سیال صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان سے بات کریں گے۔ علی ساول صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ عبدالعزیز عابد صاحب، جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے، آپ بھی موجود ہیں، اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے سردار آصف سیال صاحب، کیا کہتے ہیں آپ اس کے اوپر؟ جی بہت بہت شکریہ، مہربانی، تھینک یو، آپ نے موقع دیا۔ اس میں پہلا آپ کا جو کویسچن ہے، اور اس میں کہ ملک میں جو تیل اور آٹے کا جو شدید بحران ہے اور جس سے سپلائی بھی متاثر ہو چکی ہے، قیمتیں بے قابو ہیں اور حکومت جو ہے وہ بے بس ہے۔ اب یہ جو کارٹل مافیا اور منافع خور لوگ ہیں نا، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کارٹل مافیا ہوتا کیا ہے۔ تو کارٹل جو ہے نا ایسے کاروباری گروپس کا اتحاد ہوتا ہے جو قیمتوں، سپلائی اور مارکیٹ کے جو فیصلے ہیں نا ان کو باہمی مفاد کے لیے ایکا کر کے کنٹرول کرتے ہیں، جس سے مسابقت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور صارفین متاثر ہوتے ہیں۔ تو اب موجودہ حالات میں جو ہے نا ہمارا جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کا جو نفاذ جو ہے اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ کمزور ہے، ناقص مانیٹرنگ ہے اور سیاسی دباؤ ہے، کیونکہ یہاں پر جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہ مختلف پارٹیز جو ہیں ان کا الائنس ہے، تو اس کے اوپر جو ادارہ جاتی کمزوری ہے وہ اس لحاظ سے مفادات چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کا شکار ہوتے ہیں، جس کی بنا پر جو حکومت کی گرفت ہے نا جی وہ اس کمزور ہے۔ اچھا، اس میں یہ بتا دیجیے گا تھوڑا سا، ٹھیک ہے وہ آپ ڈیٹیل بتا رہے ہیں، کیا اس کے پیچھے جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی آپ کو بزنس ٹائکون نظر آتے ہیں نا سارے کے سارے، کوئی آئی پی پیز کا مالک ہے اور کوئی بڑی بڑی ملوں کا، اور یہ سارا کچھ آئل کی سپلائی بھی ان کے ہاتھوں میں ہے، تو یہ جو ایک مافیا اوپر کھڑا ہے، اس کو حکومتی سرپرستی بھی حاصل ہے؟
جی حکومتی سرپرستی اس لحاظ سے نہ صرف حکومتی سرپرستی حاصل ہے بلکہ جو حکومت ہے، اب دیکھیں ہمارے پاس تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح ہے. ہم جو ہے ہم گورنمنٹ کی جو ہے وہ اس کی سپورٹ میں یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے اور گورنمنٹ کو جو ہے اس کو جو ہے پازیٹیو لینا چاہیے کہ اس میں اب دیکھیے کہ یہاں پر جو کمپٹیشن کمیشن ہے وہ کدھر ہے، صوبائی پرائس کنٹرول کمیٹیز جو ہیں، اس کے بعد پھر جو ہماری ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں، ضلعی انتظامیہ ہے اور متعلقہ جو وزارتیں ہیں ان کے درمیان ایک جو ہے وہ مربوط جو ایک نظام ہے. ٹھیک ہو گیا سردار صاحب، میں آپ کی طرف جاتا ہوں. ناظرین اس وقت علی صاحب میں آپ کی طرف آنے سے پہلے نعیم حیدر پنجوتا صاحب کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم نعیم صاحب. وعلیکم السلام. اچھا نعیم صاحب، مجھے جاننا چاہتا ہوں کہ حکومت کے دعوے بڑے ہیں. کل وزیر اعظم پاکستان نے بھی کہا کہ معیشت ہے بڑی اچھی ہے، پٹری پہ چڑھ چکی ہے اور اب آگے ترقی ہی ترقی ہے، بزنس گرو کرے گا، فلورش کرے گا. لیکن آج دوسری طرف ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پورے ملک کے اندر اب میں نہیں جانتا کہ یہ آرٹیفیشل ہے یا بالکل جینوئن اس طرح کی صورتحال ہے. جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں اس کی قلت پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے. سپلائی جو ہے پورے پاکستان کے اندر وہ تقریباً آدھی ہو گئی ہے. لاہور جیسے شہر کے اندر جو پیٹرول ہے اس کی سپلائی آدھی ہے. پھر اگر میں آٹے اور کا بحران دیکھوں تو یہاں پر روٹی اور نان کی قیمتیں گورنمنٹ کا بڑا دعویٰ ہے پنجاب کے اندر لیکن وہ بھی بڑھ چکی ہیں. سندھ کے اندر بڑی آٹے کی سپلائی کی صورتحال اور گندم کی جو ہے بڑی صورتحال خراب ہے. مراد علی شاہ صاحب نے آج جو ہے وہاں پر بھی اجلاس جو ہے اس کی صدارت کی ہے. تو حکومت کی اس کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ، سب سے پہلے آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ 50 سال سے ہم سن رہے ہیں پاکستان جو ہے ترقی کی اڑان اڑ رہا ہے، جہاز جو ہے پٹری پر آ گیا، ابھی بس فلائٹ جو ہے اڑنے لگی ہے، مسافر جو ہے وہ سیٹ بیلٹ باندھ لے، بالکل اب جو ہے پاکستان بہتر ہو رہا ہے اور بڑی خوشحالی. اور آگے آپ دودھ کی نہریں دیکھیں گے، آگے جنت کے آپ کو نظارے آئیں گے. جنت کے نظارے انہوں نے اپنے لیے بنائے، اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، اپنے لیے جہاز بنائے ہیں، اپنے لیے ایئر لائنز بنائی ہیں، اپنے لیے پراپرٹیاں بنائی ہیں. عوام کے لیے کیا دیا ہے؟ کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی ملک کے اندر سب سے جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں 3 ہوتی ہیں کہ وہاں پر قانون انصاف ہو، جمہوریت ہو، اور اگر عام پبلک کی بات کی جائے تو ان کے لیے آپ صحت دیں، روزگار دیں اور تعلیم دیں. ان تینوں چیزوں کے اوپر مجھے اگر پی ایم ایل این کے رہنما بیٹھے ہیں یا آئیں گے تو آپ ان سے پوچھیے گا کہ انہوں نے 40 سال 50 سال سے حکمرانی یہ دونوں جماعتیں کر رہی ہیں اور ابھی جو ان کا ساتھ ہیں وہ بھی باقی سارے وہ بھی شامل ہیں. انہوں نے کیا دیا ہے پاکستان کی عوام کو؟ پاکستان کی عوام کے لیے اس میں کیا انہوں نے بہتری کی ہے؟ آج 50% عوام پاکستان کی غربت کی لکیر کے نیچے ہے. دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ سرمایہ کاری دنیا آگے سے آگے جا رہی ہے. چائنا کہاں پر پہنچ گیا، کب وہ آزاد ہوا، آج دنیا کی دوسری ایٹمی طاقت جو ہے وہ بننے جا رہا ہے. پاکستان کہاں پہنچ گیا، جو جاپان کو قرضہ دیتا آج 90,000 ارب پاکستان کا قرضہ ہو چکا ہے. تو یہ چیزیں کیوں ہیں؟ اچھا اس میں بجوتا صاحب ایک بات میں جاننا چاہوں گا، کیونکہ جو پارلیمنٹ ہوتی ہے کسٹوڈین بھی آف کانسٹیٹیوشن بھی ہوتی ہے تو دوسری طرف عوام کے جو حقوق ہیں اس کی محافظ بھی ہوتی ہے. اچھا آپ کی جماعت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی ذرا بات ضرور کریں کہ آپ انصاف کا نعرہ لگا کہ آپ کی بھی جماعت آئی، آپ نے یہ ساری باتیں کی اور جو بھی آپ کہہ رہے ہیں اور یہ حقائق بھی ہیں اس میں بہت سارے. لیکن ابھی پچھلے دنوں تحریک انصاف نے جہاں 15 سال سے گورنمنٹ ہے جس اسمبلی کے اندر، وہاں ایک ایسا بل لے کے آئے، اگرچہ کہ وہ سی ایم نے بعد میں اس کو کہا کہ ہم اسے ریورس کر لیں گے، باقاعدہ منظور ہو گیا. جہاں جو ڈیمانڈ کر رہا تھا وہاں پارلیمنٹیرین وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے 8 اسلحہ لائسنس مل جانے چاہیے، 4 مجھے مفت ملنے چاہیے، تمام جتنے بھی سرکاری بنگلے رہائش گاہ ہیں وہاں میں فری رہوں، پھر اور بہت ساری انہوں نے ڈیمانڈز کی. پھر ایک سینیٹر ہیں آپ کے، وہ جا کے کہتے ہیں جی میرے بچوں کو بھی بلو پاسپورٹ دیں. یعنی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے دوسری جماعتوں کے اوپر بات کی، پیپلز پارٹی کے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، جماعت اسلامی کے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، یہ جو دیکھیں آپ کے جو لیڈر ہیں وہ تو بالکل ایسی بات نہیں کرے، تو پھر یہ جو سوچ ہے یہ آپ کی پارٹی میں کیسے اتنی زیادہ نشوونما پا رہی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ جو ہیں وہ عمران خان ہیں اور لوگ عمران خان کو فالو کرتے ہیں. عمران خان اس وقت جیل میں ہیں، نہ ان کی طرف سے ایسی کوئی انسٹرکشنز آئیں کہ آپ مرات لیں، بلکہ تنخواہوں کے بڑھانے کی بھی بات ہوئی تو انہوں نے مخالفت کی. یہ جس کا بھی ویژن تھا خیبر پختونخوا میں، جس شخص کا بھی تھا، وہ پارٹی ہماری کی پالیسی نہیں تھی، ہمارے لیڈر کا نظریہ نہیں تھا. لیکن جب یہ معاملہ ہمارے سامنے آیا ہم نے خود اس کے خلاف بات کی اور انہوں نے فوراً ندامت فیل کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس میں ترمیم کریں گے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ 12 ارب کے طیارے کے اوپر کوئی ترمیم کی آپ نے بات سنی؟ ٹھیک آپ نے کوئی سنی بات کہ جو ارب روپے کی کرپشن جو ہے صرف 17 پنجاب کے اندر یہ 5300 روپے آئی ایم ایف نے کہا کہ کرپشن کر لی ہے، کہ آپ نے ندامت سنی؟ آپ نے ندامت سنی کہ جس طرح 17 پنجاب کے اندر ورکرز جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں،
کہ ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی, کوئی ندامت آپ نے سنی؟ بلکہ وہ تو کہتے ہیں جی 12 ارب کا لیا تو لیا, 100 روپے ہم نے بڑھا دیتے ہیں, آپ ہمارا کیا کر لیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ حکومت مانتی نہیں ہے کسی چیز کو. میرے ساتھ دن میں وہ سیالکوٹ سے ان کی رہنما ہے, وہ بیٹھی ہوئی تھی, ابھی کوئی وزیر بھی سننے آ رہا ہے, بننے جا رہی ہیں, فارم 47 والے ہیں سارے. وہ کہہ رہی ہے کہ جناب کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں, کہ کہیں پر شارٹیج ہے ہی نہیں تیل کی. تو بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے اندر شارٹیج ہے, وہ کہہ رہی ہیں نہیں ہے, عام آدمی کہہ رہے ہیں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کہتی ہے نہیں ہے. تو یہ تو ان کا حال ہے. یہ چیز کسی چیز کو تسلیم کرنے کے, جب آپ کی بنیاد جھوٹ پر ہو نا, تو پھر آپ اس اقتدار کو بچانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا پنجوتا صاحب, میرے ساتھ ہی رہیے گا, میں چاہ رہا ہوں جی میرے ساتھ ہی رہیے گا. علی ساول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں چاہوں گا ان سے بھی ذرا بات کر لیں, آپ ان کا پوائنٹ آف ویو بھی ذرا سن لیں. جی علی صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ احسن صاحب, آپ نے بتایا. دیکھیں جی, جو پاکستان کا ابھی اس وقت پیٹرول کرائسس ہے, وہ تو چلو ایک انٹرنیشنل ڈائلیما ہے, اس کے اوپر ڈسکشن اب جب آپ آگے بڑھائیں گے کر لیں گے. لیکن آٹھا کرائسس ہماری پالیسیز کا, اچھا اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لوں, پھر آپ ضرور اس کا جواب دے دیجیے گا. آپ نے کہا انٹرنیشنل کرائسس ہے, یہ انٹرنیشنل کرائسس بھارت میں نظر نہیں آیا, بنگلہ دیش میں نظر نہیں آیا, سری لنکا میں نظر نہیں آیا, افغانستان میں ایون نظر نہیں آیا, یہ پاکستان میں ہی کیوں ہے؟ نہیں سر, ہر جگہ پر ہے یہ. جب ریٹس بڑھنے کی بات کر رہا ہوں, کہیں صرف 10% بڑھے ہیں, کہیں ریٹ بڑھے نہیں. پاکستان میں 100% سے بھی زیادہ بڑھ گئے. نہیں پاکستان میں سے جنگ کے بعد جو ریٹس بڑھ رہے ہیں, آپ ان کا موازنہ کریں باقی اس کے ساتھ. باقی تو پھر میں پیپلز پارٹی کا ریپرزینٹیٹو ہوں, کوئی پی ایم ایل این کا تو ہوں نہیں. ہمیں بڑی خوشی ہوتی پنجوتا صاحب کو بھی, مجھے بھی, کہ پی ایم ایل این کے یہاں پہ کوئی نمائندہ آپ بلاتے اور آپ بھی تو حکومت میں نا, صدر آپ کے, گورنر آپ کے, آپ بھی تو انجوائے کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کا حصہ ہونا, یہ پارلیمنٹ کا حصہ تو ہمارے پنجوتا صاحب کلیدی عہدے بھی ٹریجر بینچز میں بیٹھے ضرور ہے, لیکن کابینہ کا حصہ نہیں ہے. سو دیر از اے ڈفرنس. However, آٹے کی جو شارٹیج ہے سر, یہ ہماری غلط پالیسی ہے, پنجاب گورنمنٹ کی ہو یا دوسری گورنمنٹس کی ہو. جب پنجاب میں ریٹ ہی نہیں ڈیفائن ہوئے, اور یہ ہم پٹتے رہ گئے کہ اگر آپ نے فارمرز کو ریٹ پہلے نہ اناؤنس کیا تو تب آپ کا فارمر کاشتکاری میں اپنی کنک یا یعنی گندم نہیں لگائے گا. اور اس کا آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی چونکہ پرائسز یہ پیٹرول کے اوپر گئی ہے, ظاہری بات ہے آپ کی امپورٹ مہنگی ہو جانی ہے. پہلے یہ گندی گندم باہر سے امپورٹ کر کے نون لیگ اپنا کام چلا رہی تھی, اب چونکہ وہ گندم بھی مہنگی ہو گئی ہے تو ان کو وہ شارٹ فال آیا اور یہ کرائسس مزید ہٹ ہوگا. رہ گئی پیٹرول کی بات, تو وہ پیٹرول والی بات بالکل یہ جب تک ہارمز کے اوپر ریجنل سٹیبلٹی نہیں آتی, یہاں پہ ٹریفک فلو بگ کنٹینرز کے نہیں ہوں گے, تب تک میرا خیال ہے کہ ہم اس کو قابو نہیں پا سکیں گے. لیکن پنجوتا صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی بہت ہی حیران کن ہے. جو کرپشن کی داستانیں انہوں نے سنائی ہیں, میرا خیال ہے وہ تھوڑا سا اپنے اندر جھانکیں تو پی ٹی آئی کی جو کرپشن کے کیسز ہیں, مطلب یہ واحد وہ گورنمنٹ تھی اب کے پی کے میں کہ جنہوں نے احتساب بیورو خود ہی ختم کر دیا. جس کو لے کر آئے تھے اسی کو ریڈنڈنٹ کر دیا. درانی صاحب کو لے کر آئے تھے, ان کو بھی باہر نکال کے پھینک دیا. پولیس کے ریفارمز ہونے تھے کہ وہ زبردست ہمیں آئی جی مل گئے, وہ آئی جی اللہ ان کو جنت دے, بہت ہی واز اے گڈ مین and he died in a hospital in Lahore. So across the board میرا خیال ہے اب تفریق اتنی ہو گئی ہے. پنجوتا صاحب کے جہاں پہ گورنمنٹ ہے پچھلے 15 سال سے, یہ شام کو 5 بجے باہر نہیں نکل سکتے. بتوں کی جو لسٹیں آج ہمیں بلوچستان سے مل رہی ہیں اس میں ٹی ٹی پی کے لوگ بھی شامل ہیں, ان کے پی کے کی بھی لسٹیں وہاں پر آ رہی ہیں کہ بتہ خوری کس طرح چل رہی ہے. سو سب سے پہلے تو ہر ایک کو اپنا قبلہ درست کرنا ہے. کے کے حالات کوئی اچھے نہیں ہے پنجوتا صاحب, آپ بلوچستان کے اچھے نہیں ہیں. ہم آپ کو پہلے بھی کہتے رہے ہیں, ابھی بھی کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پروسیس میں ڈائیلاگ از امپورٹنٹ. کم اینڈ ٹیک یور رول ایز این اپوزیشن. میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ پنجوتا صاحب سے ان کی ذرا بات کا جواب لے لیں. یہ جو خیبر پختونخوا کی صورتحال کے اوپر علی صاحب نے بات کی ہے, پنجوتا صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں نے بات کی کہ آپ کو نہیں خیال کہ وہاں پہ حالات خراب ہیں؟ جی پنجوتا صاحب, پنجوتا صاحب جی جناب, جی سن پا رہے ہیں نا, جی بات کیجیے گا اس پہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی ہے دہشت گردی کی, کہ شام کے بعد بندہ نہیں نکل سکتا, تو یہ دہشت گردی کے اوپر جو پالیسی ہے, کیا تحریک انصاف کی ایسی پالیسی ہے یا جو پالیسی بنانے والے بند کمروں کے اندر جنہوں نے ان کو نافذ کیا, ان کی سپورٹ سے یہ ساری چیزوں کے اندر ملوث ہیں, ان کی پالیسی ہے. اب آپ دیکھیں بلوچستان, وہاں کس کی حکومت ہے؟ پی ٹی آئی کی ہے, ان کی حکومت ہے نا. تو جب ان کی حکومت وہاں پر ہے تو کیا دہشت گردی, ابھی بھی لاشیں لے کر لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں پر وہ جو ایک ورک شاپ ہے وہاں پر ڈانس کیا جا رہا ہے, مجرے چل رہے ہیں, پنجابی کے گانے چل رہے ہیں, ٹھمکے چل رہے ہیں. یہ ان کا حال ہے. بجائے یہ کہ مریم نواز صاحبہ یا پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول, جیسے مریم جاتی تھی کوئٹہ کے اندر, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی جب وہ دھرنا دیتے تھے,
آج مسنگ پرسن کا معاملہ آتا ہے تو ان کی زبان کے اوپر تالا کیوں لگ جاتا ہے؟ آج یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ فتنہ الخوارج ہیں اور ان کے بچے جو ہیں یہ وہ دہشت گرد تھے تو مارے گئے فلاں ہو گیا، یعنی مائنڈ پہ قبضہ. اچھا اس میں ایک بات پنجوتا صاحب ایک نقطہ لے لیجیے، اس کا ذرا جواب دے دیجیے گا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر اے پی ایس کے جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کا اچانک چلے جانا، نکل جانا گورنمنٹ کی کسٹڈی کے اندر سے، پھر یہ ہے کہ وہاں سے طالبان جو تھے ان کو یہاں لا کر بسانا، یہ بہت زیادہ ایلیگیشن ہے آپ کی گورنمنٹ کے اوپر بھی. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ آج جو ہم کاٹ رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی نے جو لوگ یہاں پر لا کر بسائے اس دور کے اندر، وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بات بیسیکلی باجوہ نے کی تھی، اور اس وقت جو شہباز شریف صاحب کی جو پی ایم ایل این تھی یا پیپلز پارٹی تھی، ان تمام لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا. اور بسانے کی جو جہاں بات کی جا رہی ہے، مارچ اپریل کے اندر ہماری حکومت ختم ہو گئی، یہ بسانے کا سلسلہ جو ہے وہ جون جولائی سے شروع ہوا. اس وقت کے بعد جو ہے ان کو واپس بسایا گیا. لیکن میں یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ ہمیں یاد ہے کہ عمران خان کے دور کے اندر ڈرونز بھی رک گئے تھے، عمران خان کے دور کے اندر دہشت گردی بھی کنٹرول ہو گئی تھی. عمران خان نے 400 کے قریب بازیاب کروایا تھا مسنگ پرسنز کو. عمران خان ان چیزوں کے خلاف تھے. آج تو ہر فسائیت کے یہ ساتھ کشمیر میں گولی چلی پیپلز پارٹی نے چلائی نا. یہ تو کہتے ہیں جی کہ بالکل یہ دہشت گرد فتنہ الخوارج ہیں، یہ نہیں جو ان کو پسند نہیں ہے، چاہے ٹی ایل پی ہے یا چاہے پی ٹی آئی ہے، وہ فتنہ الخوارج ہے. اور یہ جو ہے محب وطن پاکستانی ہے جو آمبوں کی پیٹیاں بھجوائیں، بغیر ویزوں کو مودی کو یہاں بلائیں، فوج کے اوپر حملے کریں، ان کے خلاف باتیں کریں، کہیں کارگل کے اوپر کمیشن بنانا چاہیے، ممبئی حملوں کے اندر فوج انوالو ہے، کہیں آرمی چیف کے ماتھے پہ پسینہ تھا اور پاؤں کانپ رہے تھے. یہ محب وطن ہے. ہم جو ہے وہ غدار ہیں جنہوں نے ملک لوٹا ہے، الیکشن لوٹا ہے، عوام کا مینڈیٹ لوٹا ہے، عوام کی جیبوں سے پیسے نکال لیے ہیں، ابھی بھی نکال رہے ہیں. کبھی پیٹرول کی مد میں، کبھی بجلی کی مد میں، کبھی آئی پی پیز کے معاہدے سامنے آتے ہیں ہمارے، کبھی گیس کی مد کے اندر، کبھی کسی چیز کے اندر. وہ محب وطن پاکستانی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اندازہ کر پنجوتا صاحب ذرا جماعت اسلامی کا پنجوتا صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ سر لائن پہ جانا نہیں ہے، ادھر ہی رہیے گا، ذرا آپ سے ٹھیک ہو گیا. جواب ملے گا. میں سب سے پہلے چاہتا ہوں جماعت اسلامی کا بھی موقف اس میں آ جائے. اچھا یہ جو پنجوتا صاحب نے بات کی عابد صاحب، اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ صرف اس طرح کی جو ٹون تھی، آج فضل الرحمان صاحب کے اوپر جو الزامات کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی لینگویج استعمال کی، خواجہ آصف نے بھی استعمال کی، خود زرداری صاحب کی کلپس موجود ہیں جس میں انہوں نے بالکل سیدھی سیدھی اس طرح کی باتیں کی. تو یہ تو ہر دور میں جب کسی جماعت کو ٹائٹ کیا جاتا ہے تو وہ اس طرح کے بیانات بھی دیتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ احسن صاحب. میں گزارش کروں گا کہ اگر پہاڑ جو ہیں وہ سونے کے ہو جائیں اور دریا جو ہیں وہ تیل بہانا شروع کر دیں تو یہ ہمارے ملک کی حالت ایسی ہی رہے گی، کیونکہ اس کے اوپر والے اور اسمبلیوں میں جو موجود لوگ ہیں وہ مفاد پرست ہیں. ان کو اپنے مفاد کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. جب سیاست جو ہے وہ وراثت اور جماعت جو ہے وہ جاگیر ہو جائے اور کارکن جو ہیں وہ صرف نعرے لگانے والے ہو جائیں تو ظاہر ہے عوام بیچاری اس طرح بھیڑ بکریوں جیسا ان کے ساتھ سلوک ہوگا. چور اور چوکیدار جب اکٹھے ہو جائیں اور جن کی شوگر ملیں اور جن کی آٹا ملیں سب کی ایک ہوں، اور مرغی جب فروخت کرنی ہے تبھی وہ کارٹل، جس طرح میرے پیارے بھائی نے بتایا کہ وہ کارٹل وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ویسے کیمرے کے سامنے وہ بہت اختلاف کریں گے، لیکن جب وہ کسی چیز کا بھی ریٹ نکالنا ہے تو ایک دوسرے کو پوچھ کے نکالیں گے. وہ عوام کا خون چوسیں گے. جس طرح اس وقت جو ہے یہ مسلسل نہیں پی ٹی آئی بھی بیچاری اسی طرح کرتی رہی ہے. پی ٹی آئی بھی بیچاری یہی کچھ کر رہی ہے. اس وقت اسمبلیوں کے اندر پی ٹی آئی موجود ہے. اسمبلیوں کے اندر کس دن انہوں نے مہنگائی کے خلاف نعرہ لگایا ہے. اس وقت عوام کے لیے ٹھیک ہے خان صاحب اندر ہے، اس کو باہر آنا چاہیے، لیکن بھئی عوام کا کیا قصور ہے جن کے بقول آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی پشت پہ کھڑی ہے، سب سے زیادہ آپ کی لائکنگ ہے، سب سے زیادہ آپ کا ووٹ بینک ہے، تو بھائی اس ووٹ بینک کی تو کچھ قدر کرو نا. خان صاحب تو انشاءاللہ باہر آئیں گے، لیکن اس غریب کے لیے تو آواز اٹھاؤ. اس کو پٹرول اگر مہنگا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو آواز اٹھاؤ. آٹا اگر مہنگا ہو رہا تو اس کے لیے تو، اگر پٹرول پمپوں پہ اس وقت پٹرول نہیں مل رہا تو یہ بھی تو آواز کا. آپ لوگوں نے یہ تو اپنی اسمبلیوں کے اندر فوری طور پر بل پیش کر دیے کہ جناب ہماری تنخواہوں کے اندر اضافہ کر دیا جائے، ہمیں فلاں 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 یہ سہولیات دے دیا ہے. تو یہ سارے ہی یہ اپوزیشن لے لیں، جتنی بڑی اپوزیشن، ظاہرہ پی ٹی آئی بہت بڑی اپوزیشن ہے، لیکن وہ اپوزیشن کا رول تو ادا کریں. حکومت والے تو ایسے ہی کریں گے، یہ فارم 47 کی پیداوار تو ایسے ہی کریں گے. یہ جو اس میں پی پی کا اور نون لیگ کا گٹھ جوڑ ہے، ظاہرہ انہوں نے کہ آپ کے معاہدات ہیں، انہوں نے کہا سندھ ہمیں دے دو، پنجاب آپ سنبھالیں، آپ سینٹ ہمیں دے دو اور بلوچستان آپ ہمیں دے دیں.
اور گلگت بلتستان جو ہے ٹھیک ہو گیا اور ہم آپ آپ کا کو جو ہے آ گیا سردار صاحب ان کو عوام کی تو نہیں ہے، سردار صاحب آپ کیا کہتے ہیں سردار آصف سیال صاحب ان کو روٹی کپڑا مکان ٹھیک ہو گیا عامر صاحب کا پوائنٹ آ گیا احساس ہے جی سردار آصف سیال صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے سب کی باتیں سنی ہیں۔ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خشت اول چون حد مامج تاثریہ می روت دیوار کج. ابھی بات کی عابد صاحب نے بھی کہ جب ایک سسٹم جو ہے اس کی بنیاد آپ جو ہے جب ٹروتھ پہ نہیں رکھتے، جب اس میں ہی جو ہے آپ کیلو کال کی بات کرتے ہیں، تو بات ہوتی ہے صداقت کی، اور اظہار صداقت کے وقت جو آدمی سیدھی سچی کھری بات نہیں کرتا وقول قولا سدیدا کے مصداق، اس کو آپ صادق اور امین نہیں کہہ سکتے۔ ان تمام یہ جو ہماری اس وقت پرابلمز ہیں جو بھی یہاں پر اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا سسٹم ہے، اگر تو یہاں پر ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمیں ایک جو ہے معاہدہ جدید کرنا چاہیے، ہمیں ایک سوشل کانٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو اس وقت جمہوریت کا ہم بات کرتے ہیں تو جمہوریت جو ہے یہ ود ان لیٹر اینڈ اسپرٹ نہیں ہے۔ اور ابھی جو بات فرمائی ہے، دیکھیں جو حاصل حقیقت ہوتی ہے، چاہے میں اس کو تسلیم کروں یا نہ کروں، وہ ایک روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے۔ یہاں پر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور یہاں جو پولیٹیکل سسٹم ہے، وہاں پر تو یہ بات ہر بندہ کرتا ہے، اور آج تو ہر جو ہے شخص اس کی زبان پہ یہ بات ہے کہ یہ دستور زباں بندی، یہ کیسا ہے تیری محفل میں کہ یہاں پر بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ تو یہاں پر آپ مجھے یہ بتا دیجئے، اور آپ اتفاق فرمائیں گے کہ یہاں پر آپ جو ہے جمہوریت جو ہے کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں جو ہے حق دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے اپنی رائے کا آزادانہ اظہار کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ اجتماع کر سکتے ہیں، لوگوں کی بحیثیت مجموعی اور بحیثیت قوم ان کی بہتری کے لحاظ سے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں 26th امینڈمنٹ اور 27th امینڈمنٹ جب اس وقت کر دی گئی ہیں تو یہ جو ہے یہ انلیگل ہے، یہ ود ان لیٹر اینڈ اسپرٹ نہیں ہے، اور جب تک اس کا اختتام نہیں ہوتا ہم روز بروز جو ہیں عوام ان کی زندگی جو ہے مشکل ہوتی جائے گی۔ سامل صاحب آپ ذرا بات کر لیجئے، میں چاہتا ہوں پنجوتا صاحب سے اس کا جواب لے لیں۔ نہیں آپ پہلے لے لیں کیونکہ پنجوتا صاحب سے ٹھیک ہو گیا۔ پنجوتا صاحب آپ نے باتیں سنی، اس پر کیا کہتے ہیں؟ اچھا ایک مجھے ضرور میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ایک پرسیپشن تیزی سے ڈیولپ ہوا ہے کہ ایک بیانیہ آیا تھا ہارٹ اسٹیٹ کا، اس کے بعد پاکستان کے اندر چلیں باہر تو ہارٹ اسٹیٹ بنے، پاکستان کے اندر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہر معاملے کو طاقت کی زبان کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ویدر اٹ از کشمیر اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور ایون ان پنجاب، کہ عام چھوٹے معاملات کے اندر بھی ایک پیرا فورس بنی ہے، وہ تاجروں بزنس مینوں کو گریبانوں سے کھینچ رہی ہے، سی سی ڈی ہے، بہت سارے اس طرح کے ادارے بن گئے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ہماری اسٹیٹ کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے نا 70 سال سے، اسی وجہ سے آج ملک پیچھے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ملک کے اندر جمہوریت ختم ہو جائے نا، اس ملک کے اندر کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ سب سے پہلے پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے، اداروں۔ اب دیکھیں ایک بندہ کتنے کما لے گا، اور جتنی مشرف تھا اس سے پہلے کتنے ڈکٹیٹرز تھے، کتنے کما لیے، یا سیاستدانوں میں جتنے لوگ کرپٹ تھے انہوں نے کتنے کما لیے، یا بیوروکریٹس کے اندر۔ تو بات یہ ہے کہ جب جانا آپ نے اگلے جہان ہے تو اس دنیا کے اندر آپ اپنی سرزمین کے ساتھ غداری کرتے ہیں، عوام کا خون نچوڑتے ہیں، غریبوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ جو ہے غداری کرتے ہیں، تو پاکستان میں عوام کا مینڈیٹ تسلیم کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، پاکستان میں سیاسی استحکام آئے، جس کو عوام چوز کرے، وہ اقتدار کے اندر آئے، وہ پالیسیاں بنائے، وہ فیصلے کرے، وہ عوام دوست کام کرے۔ اگر وہ عوام دوست کام نہیں کرتا تو عوام پھر اگلے سال، اگلے 5 سال کے بعد نئے بندے کو لے کر آئے جس کو وہ سمجھتے ہیں مناسب۔ اس طریقے یہ نہیں ہوتا کہ 17 سیٹیں آپ کو ملیں، 17 بھی پتہ نہیں کیسے ملی، ایک جماعت کو موقع نہیں دیا گیا، اور آپ کو حکومت دے دی جائے اور آپ حکومت کے اندر آ کے کہیں جی کہ ہم جو ہے ملک کو ٹھیک پٹری پر لے کر آئیں گے۔ آپ نے کتنے دعوے سنے ہوں گے، کتنی باتیں سنی ہوں گی کہ ہم 6 مہینوں کے اندر ملک کو جو ہے وہ تبدیل کر دیں گے، ہمارے پاس ایسی معاشی ٹیم ہے جو اس طرح کے کام کر سکتی ہے کہ ملک بہت بہتر ہو جائے گا۔ لیکن آج آ کے آپ کہہ رہے ہیں جی کہ 9500 کمانے والا جو ہے وہ امیر آدمی ہے، کیونکہ آپ کا ویژن ہی یہ ہے۔ آپ اپنا گھر 1 گھنٹہ نہیں چلا سکتے 9500 سے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی جو ہے جو 9500 کماتا ہے یا 8500 کماتا ہے وہ امیر آدمی ہے۔ تو جب آپ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ آپ عوام کے ووٹ سے نہیں آتے، اور آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے پھر بھی ووٹ سے نہیں آنا،
تو پھر ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. جب تک یہ حکمران جو ہیں یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, یہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں ہٹے گی, یہ کرپٹ لوگ جو ہیں ان کا احتساب نہیں ہوگا, جمہوریت نہیں قائم ہوگی, تب تک پاکستان جو ہے وہ ٹھیک پٹری پر چل ہی نہیں سکتا. کون کرے گا ان کا احتساب؟ عمران خان صاحب اندر ہیں, اگر آپ کی میں جماعت کی بات بھی کر لوں, باہر آنے کا ابھی ان کا کوئی نظر ہی نہیں آ رہا, کوئی سین ہی نہیں ہے, تو کون کرے گا یہ ساری باتیں؟ دیکھیں ہماری کوشش ہے, جدوجہد ہے, جس میں ہم نے 50 اپنے ورکر شہید کرائے. میرے اوپر 23 مقدمات ہیں, ہر شخص پہ 23 مقدمات ہیں, ہمارے لیڈر پہ 300 مقدمات ہیں, ان کی اہلیہ جیل میں ہیں, ان کی بہنوں پہ مقدمات ہیں. ہم اسی حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور یہ جدوجہد جاری رکھے گی. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک شخص جیل کے اندر آپ نے پابند کیا, نواز شریف پابند تھے, ان کو تمام سہولتیں حاصل تھی, یہاں تک کہ علاج کے لیے لندن تک چل گئے, لیکن یہاں خان صاحب کا علاج کرنا ہو تو یہ کہتے ہیں جی ہم لے کر آئیں گے, آپ کو بتائیں گے بھی نہیں, آپ کو نہ بھی بتائیں تو آپ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے. اسی طرح ملاقات بند کی, ان کو آئسولیشن میں. اس وقت ملک کی موجودہ صورتحال یہ نہیں, دہشت گردی آپ دیکھیں, معاشی طور پر فگرز دیکھیں, مہنگائی دیکھیں, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال دیکھیں, تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پولیٹیکل استحکام لے کر آئیں. آپ سب سے مقبول لیڈر پہ جہاں آپ نے جھوٹے مقدمات بنائے ہیں اس کی پارٹی کے لوگوں کے اوپر, ان کو تمام لوگوں کو رہا کریں, فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں یا پچھلا مینڈیٹ تسلیم کریں تاکہ ملک ٹھیک ہو سکے. ملک کی ضرورت ہے عمران خان, اور آپ ایسے قیمتی انسان کو جیل میں رکھ کے ایک ایک منٹ جو ہے پاکستان کا اتنا قیمتی انسان اس کا آپ ضائع کر رہے ہیں اور چوروں لٹیروں کو بٹھا دیا ہے کہ وہ ملک چلائیں. ایسے تھوڑی ڈنڈے سے ملک جی علی سامد صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی چور اور لٹیرے جو ہے نا وہ ملک پر مسلط ہے. میں تو پنجوتا صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں, پولیٹیکل ورکر ہیں, ہم بھی پولیٹیکل ورکر ہیں, اور یہ بھی کوئی اس میں دو رائے نہیں کہ جب پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچا تھا تو سب سے زیادہ فائدہ اس ٹائم پہ ہماری اس پی ٹی آئی کو ہی ہوا. میرے بہت پیارے دوست پی ٹی آئی میں, پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے دل سے عزت ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ پالیٹکس کو بلیو کرتی ہے, پالیٹکس آف کیوس. جب تک کیوس رہے گا تو یہ زبان درازی, جشیلی جذبات اور تقریریں یہ ساری چلتی رہے گی. کے پی کے سب سے پہلے گورنمنٹ کی جو پرائیورٹی ہے, چاہے وہ بلوچستان ہو جس میں ہماری گورنمنٹ ہے, چاہے وہ کے پی کو جس میں پنجوتا صاحب آپ کی گورنمنٹ ہے, سب سے اولین رسپانسبلٹی از لا اینڈ آرڈر اینڈ سیکورٹی آف لائف. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کے پی نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو فیڈرل لیول کا بھی تو سبجیکٹ ہے نا, یہ سمپلی احسن صاحب اسی طرف آ رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل لیول کا سبجیکٹ ہے تو جائیں نا بتائیں اپنی عوام کو, بتائیں نا اپنے پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کریں, اپنی صوبائی اسمبلی میں قرارداد پیش کریں کہ یہ سارا فیڈرل کرا رہی ہے. ضرورت نہیں آپ لوگوں کی, نہیں کر سکتے. آپ کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں, ہمارے اوپر ہیں, وہ اس ڈیبیٹ کی طرف میں اس ٹی وی پروگرام کا قیمتی وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلٹی کی طرف جانا, تو اسٹیبلٹی کیوس کی وجہ سے نہیں آئے گی. اس اپنے بندے مارنے اور باقی فوجیوں کو یا ان جوانوں کو جو مرگلا کے اوپر کھڑے تھے یا موٹر وے پہ کھڑے تھے ان کے اوپر گاڑی چڑھانے سے اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. سر اسٹیبلٹی آنی ہے تب جب آپ پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں گے. آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جمہوریت سب سے اچھی چیز ہے. آپ احسن صاحب ان کے لیڈر نے لکھے ہیں خط سی ڈی ایف کو, یہ بتائیں ابھی انہوں نے کردار ادا. احسن صاحب سی ڈی ایف کو خط کس نے لکھے ہیں؟ میری ایک بات سنیں, انہوں نے آرمی چیف کو خط کس نے لکھے ہیں؟ یہ بتائیں پیٹو نے کردار. سر مجھے یہ بتائیں کہ آرمی چیف کو خط, پنجوتا صاحب یہ بتا دیں آرمی چیف کو خط کس نے لکھے؟ میں دونوں کے سے جواب سر آپ بتا. آپ کہہ رہے ہیں کردار ادا نہیں ہے. ابھی اسمبلی نے ایک بل پاس کیا, متنازع بل, جس کے اندر بڑا شور ہوا, سینیٹ نے روک لیا اس کو, تو سارے ممبران نے اس پر سائن کیے. سر اس کے اوپر آ جاتا ہے نا ایک ایک کام کر کے چلے. مجھے پنجوتا صاحب یہ بتا دیں کہ آرمی چیف کو, سی ڈی ایف کو خط کیوں لکھے مذاکرات کے لیے؟ یہ آپ جمہوریت کی اسٹرینتھ چاہتے ہیں؟ آپ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کر نہیں سکتے ہیں؟ دوسری طرف آپ خط لکھتے ہیں رات کی تاریکی میں یا جیلوں کے پردوں میں سے. سر اس طرح نظام نہیں چلے گا. عوام کو کبھی کبھی تو بیوقوف بن سکتی ہے, ہر وقت ہم عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. ایک طرف آپ جمہوریت کو مضبوط کرنے کی دعوے کر رہے ہیں کہ وہ لڑ ہے, دوسری طرف خط پہنچا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں سن نہیں رہا. علیمہ بی بی کے کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہر جگہ پہ موجود ہیں. اور دوسری اور آخری چیز جو آپ نے کہی, سر چاہے اپوزیشن میں ہو, سر آپ وفاق میں اپوزیشن میں, آپ کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ, تو یہ کس نے یہ سیٹل کرنے ہیں الیکشن کمیشن کے معاملات؟ آپ سڑکوں پہ کر لیں گے آ کے, آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ آپ نے ایک بل پیش کیا ہو آن الیکشن رولز کروانے کے لیے. سر ہمارا کام عوام منتخب کر کے آپ کو بھیج رہی ہے تاکہ آپ ان کے حقوق کے لیے لڑیں. اب آپ کہتے ہیں کہ 17 سیٹوں والی پارٹی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. سر آپ کی بھی تو بڑی سیٹیں ہیں. سر آپ کیوں نہیں آ کے وہاں پہ باقی اپوزیشن کے ساتھ, جو بھی آپ کے ساتھ ہوں,
آپ دوسری پارٹیز کو انگیج کر کے ایک نیشنل ڈائیلاگ کی طرف آئیں. ٹھیک یہ اس طرح کارنرز میں بیٹھ کے چائنا کٹنگ کر کے سر معاملات آگے نہیں. ٹھیک ہو گیا. عابد صاحب, آپ چائنا کٹنگ تو ویسے سندھ گورنمنٹ پر ہے, وہاں پر جو زمینوں کی ہوئی ہے, بہرحال اب چائنا کٹنگ کا یہ ٹرم آئی بھی وہاں سے ہی ہے, کراچی سے اور حیدرآباد کے علاقوں سے. اچھا بہرحال عابد صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ حسن صاحب, سچی بات تو یہ ہے کہ رونا آتا ہے اور پریشانی جو ہے وہ بندے کو ہمیں گھیر لیتی ہے کہ یہ سارے ہمارے قابل احترام دوست ہیں, سارے پاکستانی ہیں, محب وطن اپنے آپ کو کہتے ہیں, جمہوریت پسند کہتے ہیں, عوام کے یہ کہتے ہیں کہ عوام کے ساتھ ہمارا اٹھنا جینا ہے, غریب کی ہم تو غلط کہتے ہیں کیا؟ اگر 100% غلط ہے, اس پہ عمل ذرہ برابر بھی نہیں کرتے. یہ دیکھیں, یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا ساری جماعتیں, تو یہ پٹرول پہ کیوں نہیں بات کرتے, یہ آٹے پہ کیوں نہیں بات کرتے, یہ کسان کی کیوں نہیں بات کرتے, یہ غریب کی بات کیوں نہیں کرتے, یہ شوگر پہ بات کیوں نہیں کرتے, یہ آٹے پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ کون, مجھے بتائیں نا, یہ کون سی چیزیں ان کو. میرے پیارے بھائی پنجوتا صاحب, میں بار بار کہہ رہا ہوں, خان صاحب کو فوری طور پہ رہا ہونا چاہیے. ہمارا مطالبہ ہم کرتے ہیں, ہمارے امیر جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا, لیکن یار یہی مسئلہ تو نہیں ہے, باقی معاملہ بھی تو ہیں. آپ تنخواہیں لے رہے ہیں, آپ گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں, آپ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ ایک وزارت کا پورا جو ہے وہ پروٹوکول لے رہے ہیں, تو وہ آپ کو چیز ایک خان صاحب کا بار بار یہ کہنے سے تھوڑا خان صاحب باہر آئے. عدالتوں میں اگر آپ جائیں, آپ لڑ رہے ہیں فائٹ, اچھی بات ہے, باہر بھی نکلیں اگر نکل سکتے ہیں, لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ میں ان حکومتی جو اس وقت ایوانوں کے اندر موجود ہیں, میرے دائیں طرف علی بھائی موجود ہیں, اور یہ ظاہر ہے وہ پارٹنر ہے اس حکومت کے ساتھ, تو جو بلاول صاحب نے جو دعوے کیے تھے, جو وعدے کیے تھے, مریم صاحب نے جو دعوے کیے تھے, لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں حکومت میں نہیں. جی بالکل. اور یہ تو بہرحال ان کی یہ آپس میں نا بڑی خاص قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو بہرحال میں یہ سمجھوں کہ خدا یہ ان کا نعرہ ہے نا کہ روٹی کپڑا اور مکان, یہ غریبوں کی اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جناب آپ حسن صاحب اندازہ کریں کہ اس کے اندر کتنی خردبردی ہے, کس نام سے کتنی ہماری قابل احترام وزیر اعظم صاحبہ رہی ہیں, اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے, بہترین لیڈر رہی ہیں, لیکن اس کے نام پہ ایک پروگرام شروع ہے, اس کے اندر خردبرد ہے یار. اس کے اندر جو ممبران جو ہیں وہ اور پارٹی کے کچھ عہدیداران جو ہیں وہ ان سے لوٹ مار کر رہے ہیں. خدا کا یار غریبوں کے نام پہ فنڈ جاری. سردار صاحب آپ اس طرح تو نہ کریں. سردار صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک ہمارے یہاں سوچ ہے, ابھی ساری پارٹیاں آپس میں لڑتی بھی نظر آئیں گی, اور اگر گلگت بلتستان ہوگا تو یہ حکومتی جماعتیں, پاکستان پیپلز پارٹی یا نون کی بات کر رہا ہوں, تو وہاں جب بلاول بھٹو صاحب کی حکومت بن جائے گی تو وہ وزیر اعظم کا شکریہ بھی ادا کریں گے, یعنی جہاں حکومت لینی ہے تمام چیزیں. اچھا پھر ویسے کہیں گے ہم اپوزیشن میں ہیں, پھر کوئی ایسا بل آئے گا جس میں پرسن پریولیج ہیں, تنخواہیں بڑھنی ہے, وہاں پر تو پی ٹی آئی بھی ساتھ مل جائے گی, اور ودن نو ٹائم وہ بل پاس بھی ہو جائے گی. اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ ایک بل آیا اسمبلی کے اندر جس کا میں نے ذکر کیا, بڑا متنازع بل تھا, وہاں بھی سب نے سائن کر دیا, ابھی سینٹ میں پڑا ہوا ہے. ہمارے یہ جو سوچ ہے, اس سوچ کے ساتھ کیا ملک کے اندر آٹے کا کرائسس, چینی کا کرائسس, پیٹرول کا کرائسس, یہ کرائسس کبھی ختم ہوں گے عوام کے لیے؟ جی آپ کا بڑا بہترین جو ہے پوائنٹ ہے, اور میں چاہوں گا کہ میری جو گزارشات ہیں ان کو پازیٹیوسٹک اینڈ آپٹیمسٹک اپروچ میں لیا جائے. بات میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو اس وقت ہمارے پاس جو پرابلمز ہیں, اس کا آغاز جو ہے وہ میثاق جمہوریت سے ہوا تھا, اور میثاق جمہوریت کے لحاظ سے جو ایک رکن اسمبلی اور وفاقی وزیر بھی تھے, انہوں نے باقاعدہ یہ اسمبلی میں بات کی تھی کہ پہلے ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ کنفرنٹیشن کی, لیکن جب ہماری لڑائی جو ہے اس میں ہار جیت کا فیصلہ نہ ہوا تو پھر ہم نے ایک اتحاد کر لیا. اب بات یہ ہے کہ یہ جو میثاق جمہوریت ہے اس کے لحاظ سے سب سے پہلے یہ 2 پارٹی سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا, اور اس کے اوپر اسپرٹ یہ تھا کہ وی ہیو ٹو سپورٹ اینڈ پروموٹ ایچ ادر. تو یہاں پر یہ ہے کہ مجھے سب سے پہلی بات جو ہے نا یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو جمہوریت ہے اس کا حسن جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ چونکہ الیکٹڈ بائی دا پیپل ہے, لیکن یہاں پر جو اس کی موروثیت ہے, کیا پاکستان میں پچھلے 70 سال سے جس میں سے جو ملٹری ریجیم ہے وہ نکال دی جائے تو 50 ایئرز آلموسٹ, اس میں یہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیز کے علاوہ اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے علاوہ کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ عام آدمی کے لحاظ سے یہ جو ہے اپرچونٹی ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں جو ہے وہ آ سکے, الیکٹ ہو سکے. اور بات یہ ہے کہ اس میں ایک شعر جو ہے یہی آتا ہے کہ اب تو مشکل ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے, کہ اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے,
یہاں پر اب یہ ہے جو پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے لحاظ سے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اگر امینڈمنٹ آنی چاہیے تو وہ یہ آنی چاہیے کہ پارلیمنٹ جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قانون کیا ہے. یہاں پر انفارچونیٹلی دیکھیں ایک جو چپڑاسی ہے اس کے لحاظ سے جو ہے وہ تو ایجوکیشنل اس کی جو ہے نا وہ کوالیفیکیشن ہے، لیکن ممبر اسمبلی کے لیے کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے جس نے قانون بنانا ہے، جس نے جو ہے ملک اور قوم کا جو ہے وہ مستقبل سنوارنا ہے. بیسیکلی ہے بھی لا میکنگ جو ہے اصل تو جی لا میکنگ. اب یہ ہے کہ لا میکنگ جو ہی ہے کہ رائٹ مین فار رائٹ جاب، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. جتنی تقریبات ہوتی ہیں اس میں یہ تلاوت تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا. اور اس کے اوپر بات یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو اہل لوگ ہیں ان کے حوالے کریں ان کی جو ہیں امانتیں. تو اس کے لحاظ سے میری جو سجیشن ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ ابھی دیکھیں کہ ابھی یہ جو ججز ہیں ہائی کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لحاظ سے ابھی انہوں نے انٹرویوز کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، وہ ایک خوش آئند بات ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو یہاں پر آپ نے بات فرمائی کہ یہاں پر جو اسمبلی میں جو اراکین ممبران اور پارلیمنٹ ہیں وہ جب اپنی تنخواہیں بڑھاتے ہیں یا اپنے لحاظ سے قانون سازی کرتے ہیں تو اس کے لحاظ سے کوئی آبسٹیکل نہیں ہے، اور وہاں پر یہ ہے کہ سب اکٹھے ہیں. اور میرے خیال کے مطابق یہ ہے کہ ایک امینڈمنٹ جو آنی چاہیے وہ یہ آنی چاہیے، ایک تو جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کے لحاظ سے کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، اور ان کو جو ہے جو لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جو ہے لیجسلیٹو جو ہے امور کے اوپر جو ہے باقاعدہ دسترس رکھنی چاہیے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ان کی ایک ایج لمیٹیشن بھی ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر پھر یہ ہے جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں ان کے لیے باقاعدہ جو ہماری جو ہے سیلری اور تنخواہ کمیشن آف پاکستان ہے اس کے مطابق رولز ہونے چاہیے. اور اس کے اوپر پھر یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں میں تمام ورکرز کی بات کر رہا ہوں، میں ورکرز کے علاوہ جو ہے ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اس علی ساول صاحب مجھے صرف یہ جاننا، آپ نے کہا جی اسمبلی میں ہونا چاہیے جو کچھ ہونا چاہیے، اوکے، لیکن اسمبلی جو بل پاس کر رہی ہے وہ تو اینٹی پبلک ہے، عوام کے خلاف ہیں بہت سارے بل، اور خاص طور پر بڑے جو بل آ رہے ہیں. ابھی میں نے آپ کو مثال دی، پنجاب اسمبلی نے بھی کیا، خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر بھی ہوا، سینٹر کے اندر بھی یہی کچھ ہوا. ایک بل ابھی سینٹ میں پڑا ہوا ہے، وہ تو کچھ لوگوں نے پڑھ لیا تو پتہ چلا، اور آپ ہی کے لوگ ہیں جنہوں نے پڑھ لیا، باقی ادھر سے پاس ہو گیا تھا. چلو شکر ہے سر، یہ تو آپ نے کلیریفیکیشن کر دی. نہیں وہ آپ ہی کے لوگوں نے پڑھا، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کے لوگوں نے ہی پاس کیا اس کو اسمبلی سے، تو سینٹ میں جا کے پڑھا گیا نا. تو میرا سوال اس میں یہ ہے کہ کیا ان اسمبلیوں پر مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو ربڑ اسٹیمپ کہتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں یہ اسمبلیاں ہم ان کو مانتی نہیں، اب ان کا کوئی کردار ہی نہیں ہے، کیا کہتے ہیں اس کے؟ سر یہ سی او ڈی کی بات کی سردار صاحب نے، میں بڑا ایک پولیٹیکل آدمی کی تھوڑی بہت جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اگر 2006 جو لنڈن میں یہ سی او ڈی ہوا تھا، دیٹ واز دا بیسس وائی پی ٹی آئی واز فارم. اگر وہ سی او ڈی نہ ہوتا، ان کی بات بالکل ٹھیک تھی، پی ٹی آئی بھی آج نہیں بننی تھی. یہ جو انٹرونشنز ہو رہی ہیں پولیٹیکل اسپیس میں، یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہ اکراس دا بورڈ سارے اس پہ یقین رکھتے ہیں، چاہے وہ عزیز صاحب میرے بھائی ہوں، چاہے پنجوتا صاحب ہوں، چاہے پی ایم ایل این کا کوئی ورکر ہو، بٹ پاور کے لیے آپ کمپرومائز کرتے ہیں. ہم ساری پارٹیز نے کیا ہے. آئی تھنک وی ہیو لرنڈ لیسنس. اب یہ پنجوتا صاحب کی پارٹی از لرننگ دیئر لیسنس. ان کے لیے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک ٹائم پہ باجوہ صاحب ملک کا باپ ہوتا تھا، اور دوسری طرف کچھ ہی ٹائم کے بعد وہ غدار ہو گیا، وہ جانور ہو گیا، وہ نیوٹرل ہو گیا. ان کو فوج وہ چاہیے جو فیض ڈیل کر رہا ہو، ان کو جوڈیشری وہ چاہیے جو ثاقب نثار یا بندیال صاحب جیسے گڈ ٹو سی یو کریں، ان کو پارلیمنٹ وہ چاہیے جو پیچھے کرنل صاحب سے چلا رہے ہوں. نہیں لیکن آپ کی جماعت بھی اس وقت جو ہے نا، بھٹو صاحب کی اگر آپ دیکھیں فلسفی، لیکن آج آپ کی جماعت بلاول بھٹو کی صاحب کی، تو وہ تو سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے لیے دفاع کر رہے ہیں اور اقتدار کے لیے اسی کے پیچھے چھپ رہے ہیں. سر ایک سے بڑا فرق ہے حسن صاحب، ہمارے اوپر جتنا پریشر آیا ان 3 سالوں میں شاید ہی کسی پارٹی پہ آیا ہو. ہمارے اوپر کینالز کا پریشر آیا تھا، ہمارے اوپر 28ویں ترمیم کا پریشر ہے، ہمارے اوپر نئے صوبوں کا پریشر ہے. ایک پارٹی نے آواز بلند کی. آپ یہ کہتے ہیں کہ جو جی بی میں الیکشن ہوا ہے، جی بی میں صرف 3 نعروں نے الیکشن جتایا، جس طرح میرے بھائی عزیزی کہہ رہے تھے نا، روٹی کپڑا مکان، وہ نعرے نے الیکشن جتایا تھا. حق حاکمیت، حق خود مختاری اور حق روزگار، یہ ہمارے 3 نعرے تھے جس کی وجہ سے جی بی کی عوام نے ہمیں ووٹ دیا، اور آج ہم انشاءاللہ وہاں پہ اسمبلی بنا رہے ہیں. لیکن جو بات آپ نے کی ہے سر آرمی کے لیے، آپ کو پتا ہے آپ کی آرمی کا بجٹ کتنا ہے؟ ڈیفنس بجٹ پاکستان کا کتنا ہے؟ 8 to 10 بلین ڈالر. پورے پاکستان کا بجٹ ہے 85 بلین ڈالر. انڈیا کے صرف ڈیفنس کا بجٹ از 81 بلین ڈالر، یعنی کہ پورے پاکستان کا اتنا بجٹ نہیں جتنا انڈیا کے صرف ڈیفنس بجٹ ہے. اور اس بجٹ کے اندر رہ کے ہماری آرمی لڑتی ہے.
اور ہماری آرمی نے جو لاسٹ مئی کو انڈیا کو ناکوں کے چنے چبوائے ہیں، آج عالم اسلام نہیں پوری دنیا میں پاکستان کا جو وقار ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اگر ہمارے کوئی تحفظات ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کے ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈائیلاگ کے تھرو نیشنل کنسنسس کے ساتھ یہ کیے جا سکتے ہیں. آج ہم جیک کے ساتھ بھی ہمارے چیئرمین نے خط لکھے ان کو کہ آپ کے سارے مطالبات پورے ہو گئے ہیں. یہ جو 12 سیٹوں کا مطالبہ ہے یہ تھرو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہونا ہے اور اس کے لیے الیکشن ہونا ضروری ہے. ہم اس بات کو اس سٹانس کو مینٹین کر رہے ہیں. اب آپ اس میں ہمیں غدار کرا دیں کہ ہم جیک کے ساتھ بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں. ہم نے ان کو اس خط میں بھی کلیئر کٹ بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بلیوز ان کنسنسس اینڈ ڈائیلاگ، اور جب تک پاکستان پیپلز پارٹی یہ کردار ادا کرتی رہے گی تو جو ہم جالے ہیں، جو ورکرز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ اپنی قیادت سے بالکل مطمئن رہیں گے. باقی کرپشن ہے ہر جگہ پر ہوگی. کرپشن کی بات آپ یہ موضوع اس وقت نہیں، ورنہ جو کرپشن پنجاب میں جس لیول کی ہوئی ہے، سندھ میں جس لیول کی ہوئی ہے، کے پی کے میں جس لیول کی ہوئی ہے، وہ ایک آپ کو ایک مختلف پروگرام رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو پوائنٹ از کہ یہ جو ہم اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو اپوزیشن فیس کر رہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ میں ہیں. اس وقت آپ عام آدمی سے پوچھ لیں تو جا کے کہے گا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جو سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ ہے جس کا آپ نے بھی نام لیا ہے، وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہے. آج عام آدمی ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرے کہ حالات تھوڑے واسطے مشکل ہو گئے. بھائی ساڑھے واسطے مشکل ہون نہ ہون، پاکستان واسطے چنگے ہونے چاہیے. یہ پیپلز پارٹی کا موقع. بلکہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ان ویٹنگ والا حساب ہے آپ کا کہ چلے نون ہٹے گی تو پیپلز پارٹی آ جائے گی، اس لیے تعلقات انہوں نے اپنے ذرا اچھے رکھے. میں وہی والا نعرہ جو پچھلے کوئی آپ اس بات پہ قائم رہیے گا کہ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں. ہمیں تو خوشی ہے آپ سے سن رہے ہیں کہ تعلقات بہت اچھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا عابد صاحب آپ اس پر کیا حسن صاحب دیکھیے، 1 کروڑ جو ہے نوکریاں کہاں گئیں، 50 لاکھ گھر بن گئے، 300 روپے کا 200 روپے کا یونٹ جو ہے ہماری بہن اور ہمارے بھائی بلاول نے وہ 300 یونٹ تو فری کر دیے. کسانوں کا استحصال، ظلم و زیادتی کے ذمہ دار یہ حکمران. ان پٹ انتہائی مہنگی، کھاد ان کے کنٹرول میں، پٹرول ان کے کنٹرول میں. جائے تو جائے غریب کسان اور غریب آدمی جائے کہاں. اس کے لیے صرف ایک ہی توانا آواز ہے اس ملک کے اندر اور اس کا نام ہے حافظ نعیم الرحمان. اچھا ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کے خلاف. اچھا اس کا جواب دے دیں. پرسیپشن ہے میں کانفرنس کے اندر اپنی گفتگو کر رہے ہیں، بار بار وہ ناک کر رہے ہیں. اچھا توجہ دلا رہے ہیں. بات سنیں، اس کا جواب دے دیں. لوگوں کے ذہنوں میں یہ آ رہا ہے کہ جہاں عوامی رد عمل بڑا شدید ہے، خاص طور پر جہاں پر بجلی یا گیس کے اوپر، تو جماعت اسلامی چھوٹے موٹے جلسے کر کے نا اس کو ڈیفیوز کر دیتی ہے اس پریشر کو. ہم یہ جی آپ نے پہلے بھی بات کی ہے تو میں ہماری گزارش یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چلیں ہم تو چھوٹی پارٹی ہیں نا جی، ہم تو ہماری تو چلے چھوٹی پارٹی آپ کے بقول الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر پارٹی موجود ہے اور میرا بھائی علی موجود ہے کراچی کے اندر، ان کو موجود ہے. ہمارے کتنا ووٹ بینک ہے، کوئی بات نہیں. اگر یہ میئر بن گیا تو کوئی بات نہیں. وہ بڑا الحمدللہ جو موقف ہے میں نے آپ سے چھوٹی الحمدللہ. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بڑی پارٹیاں جو نا، جو پنجوتا صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن پارٹیاں نے باہر نکلے مہنگائی کے خلاف. یہ پی پی والے بھی چلیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری حکومت میں کوئی آپ کی پارٹی چھوٹی نہیں ہے، یہ بھی مہنگائی میں آپ کی پارٹی کے متعلق ہماری یہ خواہش ہے، یہ غریبوں کی پارٹی ہے، بات کریں نا غریبوں. جنرل پرسیپشن یہ آپ کی پارٹی کے متعلق یہ چھوٹی پارٹی نہیں ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی بیوی نہیں. اب چلیں یہ آپ کہتے رہیں، یہ تو دنیا کو پتہ نہیں. ایک تو کہنا ہوتا ہے، یہ عمل ہو رہا ہے آپ کے سامنے پتہ ہے. اسٹیبلشمنٹ کے اگر ہم بی ٹیم، اے ٹیم، سی ٹیم، ڈیم ہوتی تو حکومت ہماری ہوتی، تو جو بھی ہوتی حکومت آپ کی یہ ان کو ملی جن کا باپ تھا، جو اپنی عمر کے پوری عمریں جو ہے ان کو لگانا چاہتے تھے. یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیاں وہ ہیں میرے پیارے بھائی، وہی ہیں یہی ایک رات فون اٹھاتے ہیں وہ فوری طور پہ مان کرتے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہوتی ہے تو منور حسن صاحب چیف صاحب کے سامنے وہ بات نہ کرتے. الحمدللہ جماعت اسلامی ایک صاف ستھری پارٹی ہے، اصول پہ مبنی پارٹی ہے، ایک جمہوری پارٹی ہے. وہاں پہ کوئی جگیرداری سسٹم نہیں ہے، سرمایہ داری نہیں ہے. وہاں کے جو امیر آتے ہیں وہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر جناب حافظ نعیم الرحمان تک جاتے ہیں. باقی پارٹیوں کے ساتھ آپ صورت ہیں. سراج الحق صاحب جو کہاں سے آتے ہیں، جناب قاضی حسین صاحب کہاں سے آتے ہیں، میاں خیر محمد صاحب کہاں سے آتے ہیں. ایسے لوگ لائیں تو صحیح نا حسن صاحب، ایسے لوگ لائیں اس پاکستان کے اندر جماعت اسلامی جیسی لیڈرشپ لے کر آئیں. میں ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہماری دعا ہے کہ پیپل پارٹی بھی کسی اعتزاز احسن تو چلا گیا، اعتزاز احسن کو یا کسی اور کو اپنا ذمہ دار بناتے. ہماری پارٹی ہے کہ نواز شریف جو ہے مریم سے ہٹ کے بھی کسی کو لیڈر بنا لے، ساتھ رفیق کو بنا لے. میرے پیارے بھائی یہ صرف ہے نا، آپ نے ہمیں چھیڑ دیا. ہماری بات تو سنیں نا. آپ کے بہت زیادہ ہیں، بڑے اچھے لیڈرز ہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اگر ان کا ریکارڈ آپ چیک کریں، بہت سارے لیڈر جو آپ کے بھی ہیں، آپ کا نظام ٹھیک ہے، وہ موٹر سائیکلوں پر تھے،
آج گاڑیوں پر بھی ہیں اور الحمدللہ سارے ہی میں اور آپ کب کہاں تھے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو وسائل دیا، انہوں نے رزق حلال کمایا ہے، تو وہ موٹر سائیکل چھوڑ کے وہ ہوائی جہاز پہ جائیں. لیکن 11,000 ارب والا جہاز نہیں چاہیے ہمیں، کروڑوں روپے کی صنعت کے اندر وہ گاڑیاں نہیں چاہیے. بہت شکریہ الحمدللہ ہم پلاٹ فروخت کرتے ہیں، حکومت کو واپس کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھی، علی صاحب بہت شکریہ، اور سردار صاحب آپ کا شکریہ، اور عبدالعزیز عابدی صاحب آپ کا بہت شکریہ، پنجوتا صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں، اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.